میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام میری ذمہ داری، مائی رسپانسبلٹی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر حاضری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مبارک فرمان، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ یہ یعنی درود پاک پڑھنا مصائب و آلام کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معاشرے کے مختلف طبقات، ظاہر ہے دنیا میں ہم میں سے ہر کوئی انڈیویجول یعنی مکمل طور پر انفرادی زندگی نہیں گزار رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو، واسطہ نہ ہو۔ ہمارا تعلق واسطہ جو ہے وہ سب کے ساتھ رہتا ہے۔ ہم گھر میں رہتے ہیں تو گھر کے افراد ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا محلہ ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، پھر ہماری حاجتیں ایسی ہیں، ہماری ضرورتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے ایسے یعنی لوگ ہیں، ایسے طبقات ہیں، ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے ساتھ واسطہ روز کا ہے، سمجھ لیں، یعنی صبح و شام ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے۔ تو آج ایک اہم موضوع ہے ہمارا تاجر، ٹریڈر۔ اس کو بحیثیت تاجر میری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو تجارت کرتی ہے، اور ظاہر ہے یہ تجارت کرنا معاشرے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی تعداد کسٹمر کی حیثیت سے چیزیں بائی کرتی ہے، وہ کہیں جاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں زراعت کی طرف جاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ایگریکلچر یہ ان کا ایک پیشہ ہوتا ہے، کسب حلال کے لیے وہ یہ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ جو ہیں جابز کرتے ہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے۔ تو یہ مختلف طبقات میں اس طرح تقسیم ہے، اور اسی طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تجارت، ایک بہت بڑا طبقہ تجارت کرتا ہے، اور تجارت یہ یوں دیکھا جائے تو ایک وہ مقدس پیشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اسے اختیار فرمایا، آپ نے بھی تجارت کی۔ اکابر صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور کئی صحابہ ہیں، ایک تعداد میں صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے تجارت کو اختیار فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں ایک تعداد ایسی گزری ہے کہ جو تجارت کرتے رہے، اور سبحان اللہ عز و جل، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاجر کے حوالے سے، ایماندار تاجر کے حوالے سے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر قیامت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین اور شہداء ان کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ سب سے پاکیزہ کمائی جو ہے وہ کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کا کام اور صحیح طریقے پر تجارت کرنا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ وہ جو ہاتھ سے مشقت کرتے ہیں، ہاتھ سے کام کرتے ہیں، لیبر مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اور سبحان اللہ عز و جل جو صحیح طریقے پر تجارت کرتے ہیں، جو شریعت کے اصولوں کے مطابق تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے پاکیزہ کمائی یہ ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے کمانا اور صحیح طریقے پر تجارت کرنا۔ جو تاجر ہیں، سبحان اللہ عز و جل، دین اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو جو دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہے،
تاجروں کے ذریعے دور دراز تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں، پھر بعد میں تابعین کرام، پھر اس کے بعد تبع تابعین، یہ جو قرون ثلاثہ اوائل اسلام کے یہ 3 مبارک ادوار ہیں، اس میں جو تاجر ہیں ان کے ذریعے بھی دور دراز تک جو ہے وہ دین اسلام کا پیغام پہنچا۔ ہمارے یہاں بھی بر صغیر میں ہے، بر صغیر پاک و ہند میں، سب کنٹیننٹ میں جو اسلام کا پیغام پہنچا کہ تاجروں کے ذریعے ہی اسلام کا پیغام اس خطے تک پہنچا۔ تو سبحان اللہ عز و جل، تجارت جو ہے یہ بہت بڑی یعنی ایک مقدس پیشہ ہے تجارت۔ اگر کوئی صحیح طریقے پر تجارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور آپ نے سنا کہ پاکیزہ کمائی فرمایا گیا اسے، یعنی جو صحیح طور پر تجارت کرتا ہے، صحیح طریقے پر تجارت کرتا ہے۔ لیکن تاجروں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے، تجارت کے احکام نہ سیکھنے کی وجہ سے، یا بعض اوقات طمع اور لالچ کی وجہ سے، ہوس کی وجہ سے، وہ اپنے طبیعت ہے گریڈ، اس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایسے یعنی کام کرتے ہیں کہ ان کی کمائی جو ہے وہ ان کے لیے حلال اور جائز نہیں رہتی۔ طمع اور لالچ میں آ کر وہ دھوکہ دیتے ہیں، طمع اور لالچ میں آ کر وہ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، مال کے زائد دام وصول کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ملاوٹ کرنا، اس طرح کے کام اگر اس طرح کوئی کرے گا تو یعنی وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کا اثر جو ہے، اس کا امپیکٹ پورے معاشرے پر پڑے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں، جب کچھ بیچیں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں، جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو، یعنی کوئی دین ہو، انہوں نے دینا ہو، تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، اور جب ان کا کسی اور پر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ نے مدنی چینل کے ناظرین جو روایت سنی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاجر جن کی سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ارشاد فرمائی، ان کے اوصاف بیان فرمائے۔ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں، جب کچھ بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں، جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو، یعنی انہوں نے کسی کا دینا ہو تو اس کی ادائیگی میں، اس کے دین میں سستی نہ کریں، اور جب کسی اور پر ان کا آتا ہو، یعنی انہوں نے کسی سے کوئی وصول کرنا ہو تو اس کے لیے سختی نہ کریں۔ سبحان اللہ عز و جل، کہ ایک تاجر کو کس انداز میں تجارت کرنی ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہے، اپنا مال مہنگا بیچنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ میری اتنے کی خرید ہے، نفع زیادہ حاصل کرنے کے لیے جتنی خرید ہے وہ نہیں بیان کی جاتی بلکہ اس سے زیادہ بتائی جاتی ہے تاکہ پروفٹ مارجن جو ہے وہ ہم زیادہ لے سکیں۔ اب اگر کسی کو ایکچول بتائیں گے کہ اتنے کی خرید ہے تو ظاہر ہے وہ اتنے نہیں دے گا جتنے ہم مانگ رہے ہیں، تو اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ پھر چیز کی کوالٹی کے حوالے سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ امپورٹڈ یعنی کوئی شے ایسی ہے جو مقامی طور پر تیار کی گئی ہے لیکن اب اس کو بیچنے کے لیے امپورٹڈ کہہ کر بیچا جاتا ہے، حالانکہ وہ امپورٹڈ نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یعنی ایک معروف ہے کہ فلاں جو کمپنی کی چیز ہے یا فلاں ایریے کی، فلاں ملک کی جو چیز ہے وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے، اس کی کوالٹی کے حوالے سے مشہور ہوتا ہے، تو یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ فلاں برانڈ کی، حالانکہ وہ اس برانڈ کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ملک کا کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ملک سے امپورٹ کی گئی ہے، حالانکہ وہ مقامی طور پر تیار کی گئی ہوتی ہے۔ تو اس طرح بات بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ پھر امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو کیا کچھ نہیں ہوتا، یعنی امانت کے حوالے سے کتنی خیانتیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث مبارک میں تو ایک تاجر کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داریاں کتنی پوری کرتے ہیں، میں اور آپ غور کریں۔ ایک تاجر کو یعنی کیسا ہونا چاہیے،
ایک تاجر کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، عملی طور پر ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، الحمدللہ عز و جل آج ہم اس حوالے سے سن رہے ہیں، اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو تاجر کے لیے ایک جو بہت ضروری اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ تاجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہونا چاہیے۔ بطور تاجر اگر میں دیکھوں تو میری بنیادی ذمہ داری ہے کہ میرا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ اگر خوف خدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا، تو پھر لالچ اور طمع میں پڑھ کے ناجائز اور حرام کی طرف نہیں جائیں گے، دھوکہ دہی کی طرف نہیں جائیں گے، ملاوٹ کی طرف نہیں جائیں گے، بے جا تعریف اپنی چیز کی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ کسٹمر ہے، چاہے وہ گاہک ہے یا دکاندار ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھنے کی برکت کتنی ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد، آپ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنے پیارے انداز میں سمجھایا گیا کہ جو پرندے ہیں یہ اپنی خوراک جو ہیں اسے ذخیرہ نہیں کرتے، سٹور نہیں کرتے، ان کے گھونسلوں میں کوئی دانہ دنکا کوئی اس طرح خوراک یہ سٹور نہیں ہوتی ہے۔ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، یعنی انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی پیشگی سٹور نہیں کی جاتی، کچھ بھی یہ سٹور نہیں کرتے، یہ روزانہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو چاہے سردی ہے یا گرمی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، دھوپ ہے، جیسا بھی موسم ہے، سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کی یعنی ایک برکت یہ بیان کی گئی کہ شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے تمہیں بھی ایسا ہی رزق عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کوئی تاجر ہے، دکاندار ہے یا گاہک ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہم اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزہ کمائی دے، چاہے آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کا اپنا بزنس ہے، تجارت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے رزق میں برکت دے۔ یعنی ہم اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ناجائز ذرائع نہ اختیار کریں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت دعا کا پورا یقین ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری توجہ کے ساتھ ہم فوکس کر کے توجہ کے ساتھ قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے عرض کریں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پاکیزہ کمائی دے گا جس سے انشاءاللہ کفایت ہوگی، ہر طرح کی محتاجی سے بچے رہیں گے۔ تاجر ہو یا کسٹمر ہو، دکاندار ہو یا کسٹمر ہو، ہم میں سے ہر ایک کو جو یعنی مسلمان عاقل بالغ ہے سب کے لیے نماز فرض ہے، اور مرد کے لیے باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ایک تعداد دکانداروں کی، تاجروں کی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے کہ دکان بند کرنی پڑے گی، گاہک چلے جائیں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی کسی ایک کو بھیج دیتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، کسی سیلز مین کو بھیج دیا یا خود چلے گئے، باقی سارے جو ہیں وہ دکان پر موجود ہیں۔ تو ایسی صورت میں کہ جب سب پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی مسجد قریب ہے اور کوئی ایسا عذر بھی نہیں ہے ترک جماعت کا، تو اس صورت میں دکان بند کرنی پڑے تو بند کر کے جانا ہے اور با جماعت نماز پڑھنی ہے۔ تو با جماعت نماز پڑھنی چاہیے، دکان میں ہے، گھر میں ہے، کہیں بھی ہے، اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو با جماعت نماز پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات وغیرہ کا بھی دھیان رہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ بازار میں جو ہے وہ ذکر کرنے کی فضیلت زیادہ بیان ہوئی ہے، کیونکہ
جو بازار ہے بعض روایتوں کے مطابق یہ شیطان کا گھر ہے، تو یہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو سبحان اللہ عز و جل زیادہ برکتیں ملیں گی۔ پہل ایسا تھا، ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے تھے کہ صبح صبح دکان کھولی تو سب سے پہلے تلاوت قرآن، یعنی دکان میں تلاوت کر رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ قرآن پاک وہاں رکھا ہوا ہے، اس کی زیارت کر رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں۔ ناز شریف کی جو کیسٹ وغیرہ چلا دی جاتی تھی برکت کے لیے، ماشاءاللہ تلاوت کی کیسٹ اس طرح چلا دی جاتی تھی۔ یعنی اس میں ادب کا لحاظ رکھنا تو خیر ضروری ہے، لیکن اب کیا ہے کہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اب تو گھروں میں بھی خیر صبح کے وقت اللہ کے ذکر سے صبح کرنے کی بجائے مارننگ شوز وغیرہ جو چل رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر، چینلز پر، وہ بڑے عجیب و غریب اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے، اور یعنی اللہ کے ذکر سے صبح کرنے کی بجائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے یعنی اللہ کی ناراضگی کے انداز ہوتے ہیں صبح کرنے کے۔ تو دکان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا سلسلہ رکھیں، دکان پر درس جاری کر دیں، دکان پر بعض الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ جو اسلامی بھائیوں کے ہیں، بڑی عمر کے اسلامی بھائی جس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بعض مارکیٹوں میں لگتے ہیں، بعض دکانوں میں اس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ بھی برکت کا ذریعہ بھی ہے، اور سبحان اللہ عز و جل علم دین کا حصول اصل مقصد تو یہ ہے۔ تو اپنی دکان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اور باجماعت نماز کا تو لازمی اہتمام رکھیں۔ تجارت کے مسائل، ضروری مسائل سیکھنا، یہ بھی یعنی وہ مسائل جن سے یعنی حرام سے بچا جا سکے، تو یہ مسائل سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم ویسے تو سیکھتے ہیں کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، کوئی چیز کہاں سے سستی ملے گی، چیز کی کوالٹی کیسے چیک کرنی ہے، یہ تو اس طرف تو دھیان ہوتا ہے، ایکسپرٹ لوگوں سے مشورے بھی کیے جاتے ہیں، پھر چیز کو پرکھنے، چیز کی جانچ کا طریقہ بھی کہ کپڑا کیسے پتہ چلے گا، تو اس کے لیے تو اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم جو کاروبار کرنے جا رہے ہیں، تجارت کرنے جا رہے ہیں، کسی بھی چیز کی کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے سے متعلق ضروری مسائل بھی سیکھ لیں۔ تو مسلمان تاجر کے لیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وہ شریعت کے دیگر ضروری احکام کے ساتھ ساتھ جو وہ کاروبار کر رہا ہے، جو تجارت کر رہا ہے، اس کے بھی ضروری مسائل سیکھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا یعنی کام آ پڑتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے، تو علماء کرام سے، علماء حق سے وہ رجوع کر لے۔ اس میں بالخصوص جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جو شبے میں ڈالنے والی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو شبے میں ڈالنے والی ہے، کنفیوز ہیں آپ اس میں کہ یہ میرے لیے درست ہے یا نہیں ہے، میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ایسی صورت میں لازماً آپ علماء سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو دارالافتاء اہل سنت ہیں، وہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ دارالافتاء اہل سنت کا، جس میں دارالافتاء کے اسلامی بھائی، مفتیان کرام اور ان کے زیر تربیت جو علماء ہوتے ہیں، یہ الحمدللہ عز و جل عوام کے مختلف جو مسائل ہوتے ہیں، کاروبار سے متعلق، اپنی خانگی گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی سے متعلق، دیگر امور سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں، شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے کاروبار کی معلومات مکمل جو ہے جو علم ہے اس سے متعلق شرعی احکام وہ سیکھنے چاہیے، اور اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ خود سے کوئی یعنی اس پر اپنی رائے قائم کر کے آگے بڑھنے کے بجائے یا کسی عام شخص سے بات کرنے کے بجائے آپ علماء سے رابطہ کریں، دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت ان سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ کئی شہروں میں دعوت اسلامی کے دارالافتاء قائم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، تو آپ دعوت اسلامی کے جو دارالافتاء اہل سنت ہیں یہاں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ اس کی جو رہنمائی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، فون پر بھی رہنمائی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ علماء سے رابطہ کر کے اپنے لیے جو آپ کے لیے کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے، کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے، یہ جاننے کے بعد ہی آگے بڑھیں۔ پھر آپ اپنے ساتھ جو معاونین سلیکٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کا جو ایک عملہ ہے، آپ کا سٹاف ہے، آپ کے سیلز مین ہیں، آپ کے مینیجر ہیں، آپ کی لیبر ہے، جو آپ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی بہت سارے سکلز دیکھتے ہیں، ان کی ایبیلٹی دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ امانت دار ہیں یا نہیں، ایماندار ہیں یا نہیں، تو یہ بالکل دیکھنا چاہیے، ان کے سکلز دیکھنے چاہیے، ان کی صلاحیت، ان کا ٹیلنٹ دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ وہ کتنا خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ اگر وہ خوف خدا رکھنے والے ہوئے تو اللہ کی رحمت سے جہاں آپ کے مال میں خیانت نہیں کریں گے، اپنا کام پورا کریں گے، وہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر بالفرض آپ نے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جو اپنے فن کے اعتبار سے سیلز مین، بہت اچھا سیلز مین ہے، یا بہت اچھا وہ جو بھی اس کا ایک آپ نے اس کو رول دیا، مینیجر ہے، بہت اچھی اس کی ایڈمنسٹریشن ہے، لیکن اگر اس کے عادات و اطوار درست نہیں ہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ شرم و
شرم حیا کے حوالے سے کمزوری ہے، اگر خدا نخواستہ عقیدے کے حوالے سے کمزوری ہے، تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ آپ کو افیکٹ کریں گی اور جو ہے وہ برکت اٹھ جائے گی۔ سبحان اللہ عز و جل ایک بہت پیارا فرمان، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارے فرامین بہت پیارے ہیں، لیکن اس حوالے سے بہت پیارا فرمان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری یہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا صحبت اختیار کرو مگر مومن کی، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار آدمی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو ہم کہیں بھی کسی کے ہم نشین بنتے ہیں، سفر میں کسی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، یا اپنے لیے اپنے دکان کا سٹاف ہے یا اور دیگر کہیں ایسے لوگ ہیں جن کی صحبت ہمیں اختیار کرنی پڑتی ہے، تو ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو اور وہ اپنے فن میں جس کام کے لیے آپ نے اس کو لیا ہے اس میں وہ ہنر مند بھی ہو، ماہر بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یعنی جہاں اس کا وہ ٹیلنٹ دیکھیں، اس کی ایمانداری دیکھیں، ضرور دیکھنی چاہیے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک ہمارے معاشرے میں اور جو ایک سمجھ لیں کہ ایک بری عادت پروان چڑھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دیر سے لوگ آج کل اٹھتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑی تعداد تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتی، پانچوں نمازیں پڑھنی چاہیے اور فجر کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ جو فجر کی نماز سوئے سوئے ترک کر دیتا ہے اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں، اور بھی یعنی کوئی بھی ایک نماز بھی ترک کرتا ہے تو اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ تو فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، با جماعت ادا کرنی ہے مردوں کے لیے، اور یعنی پھر فجر کے بعد بعض لوگ سو جاتے ہیں اور پھر دیر سے اٹھتے ہیں، 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے اٹھ رہے ہیں، اور وہ کاروبار جو ہے کھولنے کے لیے 11 بجے 12 بجے جا رہے ہیں، 1-2 بجے مارکیٹیں کھل رہی ہیں، 11 بجے مارکیٹیں کھل رہی ہیں۔ تو جو برکت والا وقت ہے نا، وہ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے، مبارک دعا، کیا دعا ہے؟ اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت فرما۔ اس کے تحت یعنی ایک صحابی رسول، ان کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ فرماتے، کوئی لشکر روانہ فرماتے تو دن کے اول حصے میں یعنی فجر کے فوراً بعد روانہ کرتے۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود تاجر ہیں اور کوفہ میں ان کی رہائش تھی، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ وہ اپنے جو ملازمین ان کے تھے ان کو صبح ہی مارکیٹ روانہ کرتے، اور سبحان اللہ عز و جل صبح سویرے کاروبار شروع کرنے سے ان کے مال میں بہت برکت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اضافہ کیا۔ تو صبح کے وقت جو ہے وہ یعنی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے جانا، یہ بھی برکت کا بہترین ایک ذریعہ ہے۔ حلال حرام کی معلومات تو ہونی ہی چاہیے، اور شبہ کے معاملے کے حوالے سے جو ہے آپ نے سنا کہ ہم علماء سے رہنمائی حاصل کر لیں، خود سے آگے نہ بڑھیں۔ ایک اور جو اہم یعنی وہ ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے خوف خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے۔ تو وہ جو امور جو لوگوں کو تکلیف دینے کا باعث ہیں ان سے بچیں۔ منافع جو ہے نا، پروفٹ کتنا لینا چاہیے، اس حوالے سے کوئی یعنی وہ خاص تخصیص تو نہیں کی گئی کہ آپ اس کی لمٹ کے کتنا پروفٹ لے سکتے ہیں، لیکن اگر مخلوق خدا آزمائش میں ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو اب وہ تاجر، وہ دکاندار جو زیادہ مال کمانے کے لیے لوگوں کی ضرورت میں یعنی ان کو مزید آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے اپنی چیز کو مہنگا بیچتے ہیں، تو وہ خود غور کر لیں کہ وہ آسانی فراہم کرنے والے ہیں یا لوگوں کو مشکل میں ڈالنے والے ہیں۔ جبکہ روایات میں جو ہے وہ مسلمانوں کی خیرخواہی کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کا بھلا چاہیں، ان کو آسانیاں دیں، ان کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ تو پروفٹ لینا جائز ہے، لیکن آپ اتنا پروفٹ لیجئے کہ آپ کا بھی گزر بسر ہو اور لوگ بھی آزمائش میں نہ آئیں۔ مناسب جو ہے وہ آپ پروفٹ رکھیں، زیادہ پروفٹ نہ لیں۔ ایک اسی حوالے سے بہت پیاری حکایت ہے، بہت پیارا واقعہ ہے۔ یہ حکایت کچھ یوں ہے، حضرت سیدنا یونس بن عبید بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس مختلف قسم کے لباس تھے، جبے تھے، چادریں تھیں۔ ایک قسم ایسی تھی کہ ہر جبے کی قیمت جو ہے وہ 400 درہم تھی، اور ایک ایسی تھی جس کی 200 درہم تھی۔ تو نماز کے وقت آپ جو ہے وہ نہیں تھے دکان پر، اور آپ کے بھتیجے تھے، کوئی آیا لینے کے لیے، کوئی شخص آیا، تو اس نے، آپ کے بھتیجے نے 200 درہم والا جو ہے وہ 400 درہم میں دے دیا۔ 200 درہم والا حلہ، جبہ
لباس وہ 400 میں دے دیا. جب آپ واپس آئے اور آپ کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے وہ جو 200 والا 400 میں بیچا تھا وہ اس کے 200 دراہم واپس کروائے. اب آپ غور فرمائیں کہ ہمیں اگر کبھی پتہ چلے تو ہم تو خوش ہوں گے کہ تم نے 200 والی چیز 400 میں بیچ دی. اور کبھی کوئی ایسا ہو جائے کہ کوئی یعنی کم قیمت پہ، تھوڑی کم قیمت پہ، اگرچہ پروفٹ بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہم ناراض ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا. تو ہمارے جو اسلاف کرام ہیں، ہمارے بزرگ سبحان اللہ عز و جل، وہ مسلمانوں کا بھلا چاہنے والے ہوا کرتے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ زیادہ زائد نفع لے کر لوگوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کی توفیق بخشے. بالخصوص یہ طبقات جس میں ایک اہم رول ہے تاجروں کا، اگر ان کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل لوگوں کے لیے زبردست آسانیاں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری ذمہ داری، میری ذمہ داری